مجھے لگتا ہے ہم ہی بیوقوف تھے اور ابھی بھی میں بیوقوف ہی ہوں جو یہ امید لگائے بیٹھا ہوں کہ اسے ایک بار دیکھنے کی آخری چاہ پوری ہو گئی۔ ہاں، بیوقوف ہی ہوں جو ایسے آدمی پر بھروسہ کرنے کی سوچ رہا تھا جس سے مجھ پر بھروسہ ہی نہیں۔ ویرا نے قلب سے اپنی آنکھیں موند کر کہا، فکر مت کرو فوجی، مجھے اپنا انجام پتہ ہے، کوئی امید نہیں لگا بیٹھا میں جانتا ہوں میری سزا کیا ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میں اسی قابل ہوں، میرے جیسا ہر درندہ اسی قابل ہے۔ ویرا کی آواز میں اپنے لیے بہت زیادہ نفرت چھپی ہوئی تھی۔ وہ شخص اپنے کیے ہر گناہ کا پچھتا رہا تھا۔ جب بھی مجھے پھانسی کے تحت پر لے جانا ہوا بتا دینا، میں باہوشی چل دوں گا بس۔ ویرا ایک پل کا رکا، دو آنسو اس کی پلکوں پر ٹھہرے، بس ایک بار مجھے اسے دکھا دینا، بس دور سے ہی، پھر شاید سکون سے مر جاؤں۔ ویرا اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور اندھیرے میں کھڑا وہ ہولا بہت دیر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ تم غلط ہو ویرا۔ اس بات پر ویرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن اس کے ہولے کے سوا کچھ نظر نہیں۔ اچانک ہی وہ آدمی اس کے پاس آیا اور ذرا سا جھکا۔ سلاخوں سے آنے والی روشنی اس کے چہرے پر پڑی اور ویرا اس سے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس کی بس آنکھیں راگا سے ملتی تھی، باقی چہرہ اس سے الگ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ خود کو راگا بنا گیا تھا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے دوست، میجر عماد بنگش کو تم پر پورا بھروسہ ہے، اور میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں اس راہ پر تم چلے نہیں تھے، تمہیں چلایا گیا تھا، اور اب سیدھی راہ پر تمہیں میں چلاؤں گا، عبداللہ سجاد میر۔ اتنا کہہ کر عماد اس سے دور ہوا، وہاں سے چلا گیا، جبکہ ویرا حیرت سے وہی بیٹھا اس کی بات پر غور کرتا رہا۔ عماد نے ابھی بہت بڑا اصول توڑا تھا، اسے اپنی پہچان کسی کو بتانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ بات ویرا بھی جانتا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ اصول توڑ گیا تھا، تو کیا اس کا یہی مطلب تھا؟ میجر عماد بنگش کو ویرا پر پورا بھروسہ تھا، لیکن وہ شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ویرا کو ہی آبہود پر بھروسہ نہیں تھا۔ آزادی یا سزا دونوں ہی اسے پچھتاوے اور احساس گناہ کو مٹا نہیں سکتی تھی، جو اس کو اندر ہی اندر سے نگل رہا تھا۔ سر، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، اسے قید میں رکھنا یا سزا دینے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اس کی سکلز سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عماد نے اپنے سامنے بیٹھے جنرل سے کہا۔ کافی جدوجہد کے بعد اس نے اپنے بابا جنرل شہیر کو اس میٹنگ کے لیے آمادہ کیا تھا۔ میجر عماد، آپ جانتے ہیں نا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ دہشت گرد جس نے ہماری ملک و قوم کو نقصان پہنچایا، ہماری عوام کی موت کا سبب بنا، آپ اسے نہ صرف آزاد کرنے بلکہ فوج میں شامل کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ ایک جنرل نے ذرا سختی سے کہا تو عماد سر آ بڑھ کر رہ گیا۔ یہ بات میں نے راگا کی باری تو نہیں کی تھی سر، بلکہ اس قید میں رکھ کر خود اس کی جگہ گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ راگا کسی قسم کے رحم کے قابل نہیں، لیکن ویرا وہ اس سے مختلف ہے۔ کیسے؟ ایک جنرل نے سنجیدگی سے پوچھا تو عماد نے ان کی جانب دیکھا۔ وہ سجاد میر کا بیٹا ہے سر، اور آپ بھی جانتے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ ان لوگوں کے ہاتھ لا کر جنہوں نے اس کے ساتھ ہوئے ظلم کو استعمال کر کے اس کے دل میں نفرت پیدا کی۔ ایسی سچویشن میں اس کی جگہ اگر میں یا آپ لوگ بھی ہوتے تو ہم بھی آج ویرا کی جگہ پر ہوتے۔ عماد کی بات پر سب جنرل نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ لیکن اب اسے احساس ہو چکا ہے کہ وہ غلط تھا، وہ جانتا ہے جس طرح پر وہ چلا وہ صحیح نہیں تھی، اور کیا جب ایک بٹکا ہوا راہ راست پر آ جائے تو اسے معافی کی جگہ سزا دی جاتی ہے؟ عماد نے سب کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، سر ہمارا دین بھی ہمیں معاف کرنا اور موقع دینا سکھاتا ہے۔ عماد نے اپنی دلائل پیش کی تو ایک جنرل نے گہرا سانس لیا، کرسی پر آگے ہو کر بیٹھے۔ دیکھیے میجر، آپ کو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اتنا بڑا فیصلہ صرف جذبات کی بنا پر نہیں لے سکتے، اسے خود کو ثابت کرنا ہوگا، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ ان کی بات سمجھ کر عماد نے سر اثبات میں ہلائے اور انہیں سلوٹ پیش کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر ہی امان کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا بنا سر؟ امان کے پوچھنے پر امان نے انکار میں سر ہلایا۔ اتنا آسان نہیں سر، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ چھوٹی بات نہیں۔ فوجی عدالت کے مطابق بھی ویرا کو عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے، وہ بھی تب تک جب تک اس سے ساری معلومات مل نہ جائے، اس کے بعد فوجی عدالت کا کیا فیصلہ ہوگا آپ اس سے واقف ہیں۔ امان کی بات پر امان نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنا ماتھا ہاتھ میں تھام کر سے لینے لگا۔ کیپٹن امان، یس سر۔ تمہیں میں کیسا فوجی لگتا ہوں؟ عماد کے سوال پر پہلے تو امان حیران ہوا، پھر مسکرا دیا۔ عماد باہر کی جانب جانے لگا تو امان بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ سچ کہوں تو پہلے آپ کے بارے میں کچھ جانتا نہیں تھا،
پھر مجھے پتہ چلا کہ ہمیں ایک سر پھیرے ایجنٹ کو بچانے کے مشن پر جانا ہے، جو خود مشہور دہشت گرد بن کر ان کی نگری میں گیا ہوا تھا اور اب اصلی دہشت گرد جیل سے بھاگ چکا تھا۔ تو ہمیں آپ کو ریسکیو کرنا تھا اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچ پاتا۔ امان کی بات پر امان مسکرا دیا۔ پھر جب آپ کو اصلی راگا کی لاش اپنے کندھے پر ڈال کر لاتے دیکھا، بس آپ کا فین ہو گیا، سوچا کہ آپ کے جیسا بہادر بننا ہے۔ امان نے دل پر ہاتھ رکھا کہا تو امان ہنسیا۔ اسے میں نے نہیں، میری بہادر بیوی نے مارا تھا۔ یہ بات کہتے ہوئے امان کی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی، پھر وہ خود کو سنسان جگہ پر پا گئے۔ امان کی جانب مڑا۔ مجھ پر بھروسہ کرتے ہو؟ آف کورس۔ پوچھنے کی بات ہے کہ امان نے پورے یقین سے جواب دیا، پھر ایک مشن میں میرا ساتھ دو گے؟ امان نے پورا ہاں میں سہل ہے، لیکن یہ جان لو کیپٹن، وہ مشن نہیں بلکہ قانون کو ہاتھ میں لینا ہے۔ اگر پکڑے گئے تو ہو سکتا ہے کہ نوکری تو جائے ہی جائے، ساتھ ہی غداری کا الزام لے کر ہم بھی جیل میں جائیں۔ امان نے اتنا ڈراونا نقشہ کھینچا کہ امان اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ سوچ لو دو کہ میرا ساتھ؟ امان کے پوچھنے پر امان نے کچھ دیر سوچ کر ہاں میں سہلا، جب میں نے کہا تھا کہ آپ پر بھروسہ ہے تو ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں سر۔ امان کی بات پر مسکرائے اور اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ اچھے افسر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بھی ہو تم امان۔ امان اپنی تعریف پر چھاتی چوڑی کر کے مسکرایا۔ شادی شدہ ہو؟ نو سر، امان نے فوراً جواب دیا تو امان ہنسیا۔ کیوں؟ امان نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھنے میں امان 24 سے 25 سال کا انتہائی خوبرو جوان تھا۔ بس سر ایک نیلی آنکھوں والی گڑیا پسند آئی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی لڑکی آنکھوں کو باتی ہی نہیں۔ امان کا جواب امان کو ہنسنے پر مجبور کر دیا تو اسی گڑیا سے کر لو شادی۔ امان کے ہونٹوں کو شرمیلی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ ابھی بہت زیادہ چھوٹی ہے وہ سر، بس انتظار کر رہا، تھوڑی سی بڑی ہو جائے تو اس کے بھائی سے مانگ لوں گا اسے۔ امان نے امان کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر امان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس بھائی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، البتہ اس کا ایک اور کافی خطرناک سا بھائی ہے جو تب تک جیل سے بھی باہر آ جائے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ امان نے کندھے اچکا کر شرارت سے کہا، ایک بھائی شیشے میں اتار لیا ہے، دوسرا بھی اتار لوں گا۔ امان نے ایک آنکھ دبا کر کہا تو امان کہکا لگا کر ہنسیا۔ انہیں جب مرجان اس کے گھر والوں کو ذمہ داری اٹھائی تھی تو وہ کافی ڈرا ہوا تھا کہ نہ جانے ان کا خیال رکھ بھی پائے گا یا نہیں، لیکن آج اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا آدھا بوجھ اتر گیا ہو۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، شاید آدھی رات ہو رہی تھی۔ ویرا اپنی کال کوٹھی میں موجود بستر پر لیٹا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھے، ویسے بھی وہ بہت کم ہی سو پاتا تھا۔ اچانک ہی اپنی کوٹھی کے باہر ہونے والے ہلکے سے شور پر ویرا حیرت سے اٹھ بیٹھا۔ پھر اس کی کوٹھی کا دروازہ کھلا اور ایک ہولا کوٹھی میں داخل ہوا۔ کون ہو تم؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا، لیکن وہ ہولا خاموشی سے اس کے پیروں اور گلے سے زنجیر ہٹانے لگا، لیکن اس کے ہاتھوں کی زنجیر نے نہیں ہٹا پایا جو کہ ایک چابی سے کھلنی تھی۔ چلو ہمارے پاس وقت نہیں۔ ویرا فوراً ہی اماد کی آواز پہچان گیا۔ پاگل ہو گئے تم اماد بنگش، میرے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لے رہے ہو؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ سب پتہ چلے کہ بس تم میرے ساتھ چلو۔ اماد نے اس کی زنجیروں میں بندھے ہاتھ پکڑے اسے کوٹھی سے باہر لیا جہاں ایک فوجی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ سب سچ ہے امان؟ اماد کا سبب اس فوجی نے پورے آسمان میں سر ہلایا۔ یس سر۔ کیمرے؟ اماد نے دوسرا سوال پوچھا۔ بند کروا چکا ہوں سر۔ اماد نے ہاں میں سر ہلایا اور ویرا کو لے کر وہاں سے جانے لگا۔ اماد جہاں وہاں دیکھتا اس کے پیچھے چل دیا۔ جو پہرے دار وہاں موجود ہیں، اماد انہیں نیند کی دوائیاں کھانے میں ملا کر دے چکا تھا اور اب وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ اماد نے ویرا کو لا کر گاڑی میں بٹھانا چاہا، لیکن ویرا نے اپنا سر انکار میں ہلا دیا۔ نہیں فوجی، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ویرا کی سنجیدگی سے کہی بات پر اماد مسکرایا۔ فکر مت کرو، ہمیشہ کے لیے نہیں بھگا رہا، صبح واپس قید میں ڈال دوں گا، لیکن ابھی میرے ساتھ چلو، وعدہ کرتا ہوں دعائیں دو گے؟ اماد کی بابا ویرا کے ماتھے پر بلائی، لیکن وہ چپ چاپ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اماد نے پیسنجر سیٹ سنبھالی اور اماد گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ جھک کر سیٹ کے پیچھے چھپ جاؤ، اماد نے جیل کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو ویرا فوراً سیٹ کے پیچھے چھپ گیا۔ کیپٹن آپ اس وقت جہاں؟ ایک سپاہی نے اماد کے چہرے پر لائٹ مار کر پوچھا۔ ہاں بس مجھے فارغ ہوتے ذرا دیر ہو گئی تھی۔ اماد کی بابا سپاہی نے اسباب میں سر ہلایا۔ وہ لائٹ اماد کے چہرے پر ماری۔ یہ کون ہے سر؟ میں ڈرائیور، سوری سر، یونیفارم بھول گیا۔ اماد نے معصوم سا منہ بنا کر کہا تو سپاہی نے اسباب میں سر ہلائے اور انہیں جانے کی اجازت دی۔ اماد نے شکر کا سانس دیا اور سیٹ کے پیچھے چھپے ویرا کو دیکھا۔ باہر آ جو۔ ویرا خاموشی سے سیدھا ہو کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو اماد؟ جواب دو۔
ویرا کی سختی سے پوچھنے پر عماد مسکرا دیا، چل یار لڑکی نہیں ہو تم جس کو کڈنیپ کر کے اس کا فائدہ اٹھا لوں گا۔ عماد کے مذاق پر امان ہنسیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی گاڑی ایک ہسپتال کے باہر رکی اور عماد امان کی جانب بولا، سیکیورٹی کیمرہ سب ہینڈل کرو۔ امان اسباب میں سا ہلا کہ وہاں سے چلا گیا اور ویرا نے پریشانی سے عماد کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے، کیوں لائے ہو تم مجھے جہاں؟ ویرا کے لہجے میں بے پناہ فکر تھی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا سب ٹھیک تو تھا؟ کیا وہ تو ٹھیک تھی؟ بہت سے وسوسے ویرا کے دل میں آ رہے تھے لیکن عماد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امان وہاں بڑھایا سٹ احسار۔ عماد گاڑی سے نکلا، اس نے ویرا کو بھی گاڑی سے نکالا۔ عماد نے اپنی گلی کو دیکھا اور پھر وہاں کی لائٹ چلے گی اور پورا ہسپتال اندھیرے میں ڈوب گیا۔ سیدھا جا کر لیفٹ کاریڈور سے تیسرا کمرہ ہے سر، لائٹ 5 منٹ میں آ جائے گی۔ عماد نے اسباب میں سایہ لائے اور ویرا کو لے کر ہسپتال میں داخل ہو گیا۔ اندازے سے اندھیرے میں چلتے وہ اس کمرے میں گیا جو عماد نے بتایا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر عماد نے گھڑی کی جانب دیکھا اور پھر پورے 2 منٹ کے بعد لائٹ دوبارہ آن ہو گئی۔ روشنی کے ہوتے ہی ویرا کی پہلی نظر مرجان پر پڑی جو بے ہوش حالت میں ہسپتال کے بستر پر پڑی تھی۔ اسے یوں بے سود دیکھ کر ویرا کے دل کی دھڑکن ایک پل کو رکی تھی۔ اس کا خدشہ صحیح تو اس کی بیوی کو کچھ ہوا تھا۔ ویرا پریشانی سے اس کے پاس جانے لگا لیکن تبھی وہ راستے میں بڑے ایک پنگوڑے سے ٹکرایا۔ ویرا نے نزدیک جھکا کر دیکھا تو اسے لگا کہ اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں جگڑ لیا ہو۔ اس پنگوڑے میں ایک ننھا سا وجود سو رہا تھا، وہ گلابی سا چھوٹا سا وجود ویرا سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اسے اپنی باہوں میں لے لے۔ اسے یوں ہی بت بند کر اس بچے کو تکتا ہوا دیکھا۔ ماں نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ خدا نے تمہیں بیٹے سے نوازا ہے میرے دوست، بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ ویرا نے حیرت سے پلٹ کر عماد کو دیکھا تو عماد نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تو آنسو ویرا کی پلکوں سے ہو کر گالوں میں بہے اور اس نے مڑ کر اس چھوٹی سی جان کو دیکھا جو اس کا بیٹا تھا۔ میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں ہمارے پاس آدھا گھنٹہ، اس کے بعد میں تمہیں لینے آؤں گا۔ عماد کی بات پر ویرا نے نظر اٹھا کر مرجان کو دیکھا جو شاید کافی گہری نیند میں تھی۔ معاف کرنا دوست، کسی کو بھی تمہارے باہر ہونے کا پتہ نہ چلنے دے سکتے تھے ورنہ بہت مسئلہ ہو جاتا، اسی لیے اسے بے ہوش کرنا پڑا۔ ویرا نے سمجھ کر ہاں میں سہلا تو عماد کمرے سے باہر نکل گیا۔ ویرا نے پھر سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا جو کمبل میں لپٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ ویرا کی آنکھوں سے کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر اس بچے پر گرے۔ باپ ہونے کی خوشی کیا ہوتی ہے اس کا احساس ویرا کو ہو رہا تھا۔ ویرا نے جھک کر اسے اپنی باہوں میں لینا چاہا لیکن اپنے ہاتھوں پر لگی زنجیریں دیکھ کر اس کے ہاتھ وہیں رکے۔ کاش ہر گناہ گار گناہ کرنے سے پہلے اپنوں کے بارے میں سوچ لیتا۔ کاش وہ یہ سوچ لیتا کہ اس کے ہاتھوں کی بیڑیاں اسے اس کے ہر رشتے سے چھین لیں گی۔ اگر وہ ایسا سوچ لیتا تو گناہوں سے بچ جاتا اور اپنوں سے دور ہونے سے بھی۔ ویرا نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اپنے خون کی کشش کو محسوس کر کے ویرا کی بات ہوئی تھی۔ وہ بچے کو سینے سے لگائے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور سسک سسک کر رو دیا۔ کاش وہ ویرا نہ ہوتا، کاش وہ عبداللہ ہوتا تو آج اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے۔ کاش اس کے پیروں میں گناہوں کی بیڑیاں نہ ہوتی، کاش۔ ویرا نے اپنے بچے کا چہرہ سینے سے نکالا اور اسے چٹاچٹ چوم ڈالا۔ اس کی گھنی مونچھوں اور داڑھی کی جبڑن شاید اس نازک سے جان کو پسند نہیں آتی، اس لیے اس نے منہ بنایا اور رونے لگا۔ ویرا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر اسے دلاسا دینے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دوبارہ سو چکا تھا۔ ویرا کی نظر مرجان پر گئی تو اسے باہوں میں تھامے مرجان کے پاس آئے، اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دیکھو نا، تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی اور میں ہی تمہارے ساتھ نہیں۔ ویرا نے مرجان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہا، اسی دن سے ڈرتا تھا میں، دل لے جانا نہیں جوڑنا چاہتا تھا کسی کو اپنے ساتھ۔ ویرا نے قلب سے کہتے ہوئے اپنا ماتھا مرجان کے ماتھے سے ٹکایا۔ اب دیکھو خود کے ساتھ ساتھ تمہیں اور اسے دونوں کو برباد کر دیا۔ ویرا نے اپنے سینے کی جانب دیکھا کہا جہاں اس کا بیٹا گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، کوئی مجھ سے پوچھے دل لے جانا، میں تمہارے اس کے ساتھ جینے کے لیے کیا نہیں کر سکتا، ننگے پیر جلتے انگاروں پر چل نہ جاؤں۔ ویرا نے قلب سے کہا۔ بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر مرجان کے چہرے پر گرے۔ لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے گناہ میرے پیروں کی زنجیر بنے بیٹھے۔ ویرا نے اپنی آنکھیں موند لی۔ اب میرے گناہوں کی سزا یہ ہے کہ زندگی تم دونوں کے لیے تڑپ تڑپ کر اس کال کوٹھی میں گزارو۔ آخرت کا سوچ کر ویرا کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے روح تک کام گئی تھی۔ اور آخرت میں تم دونوں کو جنت کی راہ پر چلتا دیکھ خود جہنم کی جانب مڑ جاؤں۔ ویرا کی آواز میں بہت تڑپ، بہت زیادہ کرب تھا۔ اس کی پکڑ اس کے بیٹے پر مضبوط ہوئی۔ مجھے کوئی معاف نہیں کرے گا دل لے جانا، نہ یہ دنیا اور نہ ہی اللہ۔ میرے گناہوں نے مجھے معافی کے قابل چھوڑا ہی نہیں۔ ویرا کے آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تم دونوں کی دنیا میں میری کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی اس جہان میں۔ میرے گناہوں نے مجھے معافی کے قابل چھوڑا ہی نہیں۔ ویرا کے آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تم دونوں کی دنیا میں میری کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی اس جہان میں۔
ویرا نے اپنے ہونٹ مرجان کے ماتھے پر ٹکائے دل تھا کہ تڑپ تڑپ کر کہہ رہا تھا کہ وقت تھم جائے، یہ پل کبھی ختم نہ ہو، وہ اپنے سکون سے کبھی جدا نہ ہو۔ لیکن وقت بھی کبھی کسی کے لیے رکا ہے کیا؟ امان نے ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی آواز باہر سے ویرا کو آئی، بس 5 منٹ اور عبداللہ۔ امان کی آواز پر اس نے گہرا سانس لیا، اٹھ کر اپنے بیٹے کو واپس اس کے پنگور میں ڈالا، ایک آڑی نگاہ اپنے معصوم بچے کے چہرے پر ڈال کر ویرا نے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے۔ ایک بار پھر سے بے تابی سے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ویرا اس سے دور ہو کر مرجان کے پاس آئے اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا۔ الوداع میرے دل جانا، ہو سکے تو بھول جانا اپنے باجا کو، اس کی یادیں تمہیں تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیں گی۔ اتنا کہہ کر ویرا اس کے ماتھے پر جھکا اور نروے سے اپنے ہونٹ اس پر رکھے۔ اس سے آنسو مرجان کے چہرے پر گرے، جن کو محسوس کر کے مرجان کی پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی اور اس کی دھندلاتی نظر ویرا پر پڑی۔ زاماں باجا، مرجان نے ہلکی سی سرگوشی کی تو ویرا نے تڑپ کر اسے دیکھا، لیکن شاید وہ بھی ابھی دوائی کے زیر اثر ہی تھی۔ میرے پاس واپس لوٹ آئی زاماں باجا، آپ کی مرجان مر جائے گی آپ کے بنا۔ اتنا کہہ کر مرجان دوائی کے زیر اثر پھر سے گہری نیند میں ڈوب گئی، جبکہ اس کے الفاظ ویرا کو پتھر کا کاٹ چکے تھے۔ خود سے کی جانے والی نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ آخر کیوں گناہ گار خود سے جڑے رشتوں کا نہیں سوچتا؟ ایک گناہ سے وہ جتنا برباد اپنے دشمن کو کرتا ہے، اسے کہیں زیادہ برباد خود کو بھی تو کر لیتا ہے، جیسے ویرا خود کو تباہ برباد کر چکا تھا۔ ویرا نے کرب سے اپنی آنکھیں موندی اور تبھی ہسپتال کی لائٹ پھر سے چل گئی۔ اماد کمرے میں آیا اور ویرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے گیا۔ گاڑی میں بٹھا کر وہ واپس جانے لگے۔ سارا راستہ ویرا ایک خاموش بت بنا بیٹھا رہا تھا۔ وہ لوگ جیسے جیسے ویرا کو سب سے چھپ چھپا کر کال کوٹھے میں واپس لے آئے تھے۔ امان نے پھر سے ویرا کو اس کی زنجیریں پہنائی، وہاں سے جانے لگا۔ فوجی، ویرا کی آواز پر اماد نے مڑ کر اسے دیکھا، یہ دہشت گرد تمہارا احسان کبھی نہیں بھولے گا۔ ویرا کی بات پر اماد ہلکا سا مسکرایا، یہ ایک فوجی کا دہشت گرد پر احسان نہیں، بلکہ میرا ایک انسان ہونے کے ناطے فرض تھا۔ ایک مجرم گناہ گار بھی انسان ہی ہوتا ہے ویرا، بس اسے ایک انسان سمجھنے کی دیر ہے۔ ویرا نے کرب ناک آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنا چاہا، لیکن اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا۔ تم بہت عظیم ہو اماد بنگش۔ ویرا کی بات پر اماد مسکرا دیا، اور تمہیں بھی میں اپنے جیسا عظیم بناؤں گا عبداللہ میر۔ اتنا کہہ کر اماد وہاں سے چلا گیا۔ ویرا دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا۔ اس کی بیوی اور بچے کا چہرہ اس کے دل میں سکون بن کر دوڑ رہا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میرے گناہوں کی کوئی معافی نہیں، کہ دنیا مجھے معاف بھی کر دے میرا رب نہیں کرے گا۔ ویرا نے اوپر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی آنکھیں موند گیا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا رب رحمان ہے، وہ تو پچھتانے پر منکروں کو بخش دیتا ہے، تو وہ کیا تھا؟